السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محوی نواں سمجھی، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محوی نواں سمجھی، ایسے میں اب اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، نہ آوے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آوے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ لائق عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، شہنشاہ عدالت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ یار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم فاروق اعظم کے فیض اور برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ رب العزت مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مجھ سے کب سیرت فاروق اعظم پہ آپ نے مولانا محمد یوسف اکبری صاحب سے سماعت فرمایا۔ الحمدللہ فاروق اعظم کی سیرت انہوں نے بہت کم وقت میں ہمیں انہوں نے جو پیغام دیا، جب میں یہاں آیا اس وقت ان کا پیغام یہی تھا کہ فاروق اعظم نے جو حکومت فرمائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی حکومت اور اس حکومت میں اور آج اس دور کی حکومت میں فرق ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ فاروق اعظم کو کتنا خیال تھا ان کی خلافت میں رہنے والے۔ الحمدللہ انہیں جو یہ درس ملا ہے وہ درس تاجدار مدینہ سے ملا۔ ہم جمع ہوئے ہیں سیرت فاروق اعظم سننے کے لیے، لیکن ایک بات عرض کر دوں، کما حق ہو نہ میں بیان کر سکتا ہوں اور نہ آپ سن سکتے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ ہاں ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہیں۔ ہماری کوشش صرف یہی رہے کہ اس ذکر خیر سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور تاجدار مدینہ کے وسیلے سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس ذکر سے فاروق اعظم بھی راضی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مقصد ہونا چاہیے، اور وہ صرف آج کے لیے نہیں بتا رہا، بلکہ محفلیں جو سجائی جاتی ہیں، پھر چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے غم کی ہو، محفل سجائی جاتی ہے، اس محفل میں جب جانے کے لیے ہم گھر سے نکلیں، مقاصد بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک مقصد گھر سے نکلتے وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب یہ نیت گھر سے نکلتے وقت ہوگی تو اب ہوگا کیا؟ محفل میں جب تک بیٹھیں گے، جب تک محفل میں اللہ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ ان کے سروں پہ پروں سے سایہ کرو۔ علم سیکھنے کے لیے جو آئے ان کے سروں پہ فرشتوں سے رب فرماتا ہے تم اپنے پروں سے سایہ کر دو، سروں پہ سایہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس محفل میں بیٹھنے والے کا ذکر رب فرماتا ہے، محفل میں بیٹھنے والے کا ذکر۔ لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے علم حاصل، کیونکہ یہ صرف محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ مدرسے میں جائے چاہے ایسی محفل میں، کیونکہ یہ محفل ہوتی ہے صرف کھاوے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میلاد ہوگی اس کے بعد پھر نیاز کھاتے کھاتے تو ہم نے تو بس یہی سمجھا ہے کہ سب کچھ اسی میں، نیاز کھلانے میں ہی جنت ہے۔ نہیں، صرف اسی میں نہیں، جن کی نیاز کر رہے ہیں ضروری ہے، نیاز بھی ضروری ہے، اس کو بھی وہ نہیں کہتا یہ بھی کریں، کیونکہ نہ کریں گے تو لوگ وہابی سمجھیں گے، نہیں کریں گے تو دیوبندی سمجھیں گے۔ کیا بات ہے، واہ! یہ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے جو چیزیں فرض ہیں، اس میں سے ایک ہے یہ علم حاصل کرنا، یہ فرض ہے۔ علم حاصل کرنا یہ
اور جب گھر سے نکلے ارادہ اور نیت یہی ہوگی کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب صرف ارادہ اور نیت نہ کریں بلکہ محفل سے اٹھیں، کم سے کم کسی ایک بات پہ تو عمل کریں، کسی ایک بات پہ۔ کہا یہ ہم نے محفل کیوں سجائی پتا ہے؟ بس 1-1.5 گھنٹے کی تقریر ہو، رات کے 11-12 بج جائیں اور پھر نیاز کھا کے سو جائیں، نہ فجر کو کسی کو فکر، نہ اس تقریر میں جو باتیں ہوئی اس پہ عمل کرنے کی کسی کی سوچ۔ اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی، اور تبدیلی نہ آنے کی وجہ پھر آپ علماء کرام کو بتا دیں۔ نہیں، جب پوچھا جائے کہ بھائی اتنی ساری تقریریں ہوتی ہیں اثر کیوں نہیں ہوتا، تو جواب میں کیا ملتا ہے پتا ہے؟ جواب میں یہ ملتا ہے کہ تم خود عمل نہیں کرتے، اثر کیسے ہوگا؟ جواب آتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت ملے۔ حقیقت یہ، اگر ایسا ہوتا نا کہ ہم خود عمل کریں اور پھر آپ کو بتائیں، اور عمل کرنے والے کی بات سب سے زیادہ اثر کرے، اگر ایسا ہوتا تو غوث اعظم کی بات ہر ایک مان لیتا، میرے آقا تاجدار مدینہ کی بات ابو لہب ابو جہل مان لیتے، لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی۔ ابو بکر کو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کلمہ پر مان لیا، اور ابو جہل نہ مانا، پتا چلا رب جسے ہدایت دے وہی سیدھی راہ پہ چلتا ہے، اور رب جسے ہدایت نہ دے وہ گمراہ ہو جاتا۔ کم سے کم اتنا تو دعا کریں، دعا۔ رب ہدایت نہیں دیتا، اس کی وجہ یہی ہے رب ناراض ہے، وجہ یہی رب ناراض۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کسی کے سر میں درد بھی نہ ہو، کئی سالوں سے اگر بخار بھی نہ آیا ہو، تو کہتے ہیں اللہ کا کرم بخار بھی نہیں آیا، لیکن سوچیں گے رب کا کرم نہیں، کرم تو یہ ہے 40 دن میں ایک بار بخار ضرور آنا چاہیے، یہ رب کا کرم ہے۔ اور یہ میں نہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، امام غزالی نے فرمایا اگر تمہیں اللہ کی طرف سے 40 دنوں میں کوئی بیماری نہ ہو تو سمجھو رب ناراض۔ کیا بات ہے، حق ہے، رب کا کرم نہیں، رب راضی نہیں ہے، یہ رب ناراض ہے۔ تب تمہیں 40 دن میں نہ بیماری آئی، نہ تمہارے مال میں نقصان ہوا، نہ تمہیں کہیں بے عزت ہونا پڑا، کیونکہ رب ناراض ہے، اور جس سے رب راضی ہوتا ہے یا تو اس کے مال میں نقصان ہوتا ہے، یا تو پھر اس کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کی کہیں بے عزتی کرواتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ ساری باتیں کب پتہ چلے گی؟ جب ہوگا علم۔ ساری باتیں اس وقت ہمیں پتہ چلے گی جب علم ہوگا، اور علم نہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے ہمارا حال کیا ہے پتہ ہے؟ نہ تو ہمارے پاس علم ہے، نہ علم والوں کی قدر، اور اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کامیابی، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں آج بھی دور فاروق اعظم جیسا، ہم یہ چاہتے ہیں آج بھی ہماری حکومت فاروق اعظم جیسی۔ 22, 23 یا 25 لاکھ مربع میل تک انہوں نے جو حکومت فرمائی ہے وہ ایسے ہی نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ایسے ہی حکومت فرمائی؟ نہیں، فاروق اعظم نے جو حکومت فرمائی ہے انہوں نے اپنے آنے والے دربار میں جتنے بھی علم والے تھے سب کی قدر کرتے تھے، سب کی قدر تھی۔ فاروق اعظم ایسا نہیں علم والوں کی قدر نہیں تھی، علم والوں کی حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی جوانی سے یعنی بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھا تھا حضرت عبداللہ نے، اور فاروق اعظم نے ایک کابینہ بنایا، کابینہ میں آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ممبر بنا دیا۔ کمیٹی جو بنتی ہے کابینہ، پارلیمنٹ سمجھے، اور اس میں یعنی ممبرز ہوتے ہیں، آپ نے کہا اس کو بھی بنا دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی ابھی جوان ہوا ہے، ابھی ابھی جوانی کی طرف اس نے قدم رکھا۔ فاروق اعظم سے کہا یہ آپ کے نام سے جو کیسر و کثرت تھر تھراتے ہیں،
جب انہیں پتا چلے گا کہ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو پارلیمنٹ کا ممبر بنایا، کابینہ کا ممبر بنایا، تو آپ کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سوچیں گے کہ فاروق اعظم کے پاس کوئی عمر والا نہیں تھا، کوئی بڑا نہیں تھا، انہوں نے چھوٹے کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا، تو آپ کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت عمر کا جواب یہ نہیں تھا کہ تمہاری بات صحیح ہے، عمر نے جواب میں کہا تھا لوگوں تم عبداللہ کی عمر کو دیکھتے ہو، لیکن یہ عمر اس کی عمر کو نہیں، اس کے علم کو دیکھتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان فاروق اعظم، جشن فاروق اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، لاجواب۔ علم کو دیکھا تھا، علم کو، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ حال اللہ رحم فرمائے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ برا لگے تو معاف فرما دے۔ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو، اسکول میں وہی سکھایا جاتا ہے جو دنیاوی تعلیم ہے، باوجود اس کے اپنے بچوں کو ٹیوشن کروا دی ہو جاتی۔ دنیاوی ٹیوشن، اسکول کا وقت الگ ہوتا ہے، ٹیوشن کا، اور اللہ نے دولت دی ہے تو ہم پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، وہاں خرچہ الگ، اور پھر ٹیوشن کا خرچہ۔ ایک بات بتا رہا ہوں، علم والوں کی قدر کتنی ہمارے پاس، آپ کو بتا رہا ہوں، اسکول کا وقت ہے صبح 8 بجے سے دوپہر کو 1 بجے تک، یہ اسکول کا وقت ہے، اور پھر شام کو وقت ہے ٹیوشن۔ اور کہیں اگر ایسا ہو جائے کہ ٹیوشن کے وقت میں مدرسے کا وقت ہو تو دوڑ کر کے آئیں گے، مول صاحب بیٹا نہیں آئے گا، بیٹی نہیں آئے گی، کیوں؟ ٹیوشن جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تعلیم، دنیا والوں نے جو علم حاصل کیا وہ کہیں اور سے نہیں، قرآن سے حاصل کیا۔ دنیا میں جو علم آئے یہ قرآن ہی سے تو آئے، اور دنیاوی علم کے لیے قرآن کی تعلیم، اسے روک دینا، اس سے بچوں کو محروم رکھنا۔ صبح کا وقت ہو تو اسکول جانا، شام کا وقت ہو تو ٹیوشن۔ پھر بھی ایک بات اور عرض کر دوں، میں نے کہا علم والوں کی قدر نہیں، وہ یہ ہے کہ ٹیوشن میں ایک بچے کے 200 کم بتا رہا ہوں، ورنہ 500 روپئے بھی چلتے ہیں۔ پھر بچہ جتنا آگے ہو، اگر 1 2 3 میں ہے تو 200، 4 5 6 میں ہے 300 400، اور پھر اس سے آگے ہے تو 500، اور یہ ماں باپ خرچ کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی باری آئے گی، اگر مولانا باری آئے گی تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والے کی، کوئی اور نہیں آئے گا، یہی آئے گا۔ اس وقت جیب سے نکالنے میں پتہ نہیں کیا ہوتا۔ جیب سے نکالنا ہو، ایسا لگتا ہے کہ ہم مولانا کو 2 لاکھ دے رہے ہیں، 200 دینا ہو، 200، یہ لگتا ہے 2 لاکھ۔ اللہ رحم فرمائے، یہ تو قدر ہے علم والوں کی، یہ ہمیں علم والوں کی یہ قدر، علم والوں کی ہم نے قدر نہ کی، تب جا کر کے یہ حال ہوا کہ حکومت تھی چھن گئی، اور جنہوں نے علم کی قدر کی 25 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا پھیلا۔ اسلامی حکومت تھی علم والوں کی قدر سے، تو یہ درس حاصل کرے فاروق اعظم سے، علم والوں کی قدر کریں، علم والوں سے جتنا ہو سکے علم حاصل، اور یہ ضروری ہے۔ علم ہوگا نہیں، علم ساری باتیں، یعنی پھر دنیا میں کس طریقے سے رہا جائے۔ آپ یہ کہتے ہو کہ بیٹوں کو ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر بن کر کے کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بن کر کے کرے گا کیا؟ پیسے ہی کمائے گا، پیسے اور کیا کرے گا؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، پیسے ضرور کمائے گا۔ اگر بڑا ڈاکٹر بن گیا، بڑے بڑے آپریشن کیے تو لاکھوں کروڑوں آئیں گے۔ ہماری سوچ اسکول کی طرف کیوں گئی؟ ہم نے یہ دنیاوی تعلیم کی طرف سوچ کیوں رکھی؟ پتا ہے، اسی لیے رکھی کہ مولویوں کی تنخواہ کم ہے۔ مولویوں کی تنخواہ، اسی لیے تو ہم نے کہا ڈاکٹر بنا، مولوی بنا کر کے کرو گے کیا؟ مولوی بنا کر کے 6000 میں، لیکن مجھے بتاؤ یہ 6000 دے کون رہا؟ سرکار دے رہی ہے، حکومت دے رہی ہے۔ 6000 کون دے رہا؟ 6000 دینے والے ہم ہی تو ہیں۔
اگر ہم ہی اسی عالم کو 12-15 ہزار کر اور پھر جیسے ہی وہ پرانا ہوتا جائے ہر سال 1000 بڑھاتے جائیں، اگر 10 سال یہاں رہا 25,000 تنخواہ ہو گئی، اب ہر گھر کی صدا یہی ہوگی کہ ہم بیٹے کو ڈاکٹر نہیں عالم بنائیں گے تاکہ وہ بھی مہینے کے 25,000 کما دیں گے ہم. لیکن ہمیں، میں نے یہی کہا، دینے کی بات جب عالم کو آتی ہے تو پتہ نہیں سانپ بیٹھ جاتا. ایسا ہوتا ہے کہ اب اس دولت کو نکالیں گے تو سانپ ڈنڈ مارے گا اور پھر ہم مر جائیں گے. اللہ رحم فرمائے. آج دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں، 6,000 میں آج یہ بہت مشکل ہے، 10,000 میں بھی مشکل ہے. اس دور میں تو 15,000 کی تنخواہ ان امام کے لیے بہت کم ہے. اس دور میں آپ خود اندازہ فرما لیں، تیل اور پھر کھانے پینے کی چیزیں آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ رب انہیں رزق کھلاتا. اگر یہ رزق تم پہ اور ہم پہ ہوتا نا، تو بیچاروں مولویوں کو روزہ رکھنا پڑتا. ہم پہ اگر ہوتا تو اللہ کا کرم ہے کہ رب نے یہ ذمہ اپنے اوپر، اور یہی کہا رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے. تو یہ رزق رب دے رہا ہے. ورنہ ہمارا حال تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم رزق ہم پہ ہوتا ہے تو میں نے کہا مولویوں کو روزہ رکھنا پڑتا. روزہ کہ پورا سال رمضان ان کا ہوتا ہے، پورا سال. اللہ رحم فرمائے. حکومت فاروق اعظم نے ایک بات فاروق اعظم کے پاس یہ تھی، حکومت جو انہوں نے فرمائی، ایک وجہ یہی تھی کہ انہوں نے علم والوں کی قدر کی. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس علم تھا، اسی لیے آپ نے کابینہ کا ممبر بنا دیا اور لوگوں سے کہا عمر کو مت دیکھو، اس کی یعنی کتنی عمر ہے یہ نہ دیکھو، چھوٹا بچہ ہے یہ نہ دیکھو، بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھا ہے یہ نہ دیکھو، دیکھنائی ہے تو اس کے علم کو دیکھو، علم کتنا ہے. اور میں نے اس کے علم کی وجہ سے میں نے اس کو کابینہ کا ممبر بنا. تب جا کر کے کیسر و کسرا تھر تھرانے لگے، تب جا کر کے 25 یا 23 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے اور اسلامی حکومت ہے کہ ایسے ہی نہیں علم والوں کی قدر سے. دوسری بات آپ نے جو یہ حکومت فرمائی، اور یہ خود فاروق اعظم کی بات ہے، خود اپنی زبان سے فاروق اعظم فرما دی کہ میں نے یہ جو حکومت مجھے ملی ہے یہ وجہ کیا ہے، اور آج ہمیں یہ حکومت چاہیے تو بس ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے جو فاروق اعظم نے کیا. حج کر کے لوٹ رہے تھے مدینہ منورہ، حج کر کے آپ کا دور خلافت تھا، امیر المومنین تھے، اور یہ حج کر کے جب لوٹ رہے تھے بیچ میں ایک جگہ، آپ نے جگہ کو دیکھا، سواری رکی، آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ بھی رک گئے، آپ سواری سے اترے، اتر کر کے اس جگہ کے قریب ایک درخت تھا وہیں جا کر کے بیٹھ گئے، اور وہاں جا کر کے آپ رونے لگے. فاروق اعظم رو رہے. اب لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ وہاں جائیں. اسی میں اب کیا کرے، فاروق اعظم وہاں سواری سے اتر گئے، تھوڑا دور چلے گئے، رو رہے، کیا کرے. اب ایک اترا اپنی سواری سے، ہمت کر کے آگے بڑھا، دیکھ رہا ہے تو امیر المومنین رو رہے، وہ بھی رونے لگا. دوسرا تیسرا جتنے بھی تھے سب اتر گئے اور سب پہنچے امیر المومنین کے پاس. سب کا حال یہ ہے کہ فاروق اعظم بھی رو رہے ہیں، ان کے ساتھ جتنے تھے سب رو رہے، سب کی آنکھوں میں سے آنسو. اب کسی میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ رو کیوں رہے، کسی میں ہمت نہیں کہ پوچھے کہ آپ روتے کیوں. کسی ایک نے ہمت کی، آگے بڑھا، بڑھ کر کے کہا حضرت معاف فرما، لیکن بتا دیں رونے کی وجہ کیا. اب روتے کیوں؟ سواری سے اترے، ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے اور آپ بیچ راستے میں، اور یہاں پر رو رہے ہیں. فاروق اعظم نے کہا مجھے میرے یعنی اس دور کی بات یاد آ گئی جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کی آغوش میں نہیں آیا تھا،
اسلام کا دامن نہیں پکڑا تھا، رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت کی بات مجھے یاد آ. لوگوں نے پوچھا حضرت بتا دے کون سی بات ہے؟ آپ کو جو بات یاد آ گئی ذرا ہمیں بھی بتا دیں، رو رہے. اور جب یہ رونا آپ کا تھوڑا کم ہوا، آپ نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور میرے باپ خطاب مجھے 5 اونٹ دیے تھے. میرے باپ خطاب نے مجھے اور مجھے کہا تھا عمر دے 5 اونٹ ہے، میں گھر سے واپس آؤں تب تک انہیں سنبھال کر کے قطار میں سنبھال کر کے. فاروق اعظم نے کہا وہ دور تھا. میں نے ان اونٹوں کو پکڑا، ایک کو پکڑا دوسرا چلا گیا، دوسرے کو لے کر کے آتا تیسرا چلا جاتا، اسے پکڑتا تو وہ چلا جاتا. یہ کرتے کرتے میرا باپ آیا، 5 اونٹ میرے ہاتھ سے نکل گئے. میرے باپ نے جب یہ دیکھا کہ مجھ سے 5 اونٹ نہ سنبھال سکے تو میرے باپ نے کہا عمر کیا کرتا ہے، 5 اونٹ ہی تو تھے جو تجھ سے نہ سنبھلے، تو کرے گا کیا؟ افسوس ہے میرے باپ نے مجھے اس وقت کہا تھا، اتنا افسوس ہوا ہے مجھ سے ہوگا کیا. لیکن آج روز سے لیے رہا ہو، ایک فوت اور تھا 5 اونٹ نہ سنبھال سکا، اور ایک آج دور ہے 25 لاکھ میرے تعمیر تک حکومت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاروق اعظم، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دور تھا 5 اونٹ. اللہ اور آج حکومت کر رہا ہوں 25 لاکھ مربع میل، اور یہ سارے انسان میرے حکم پر. میں جو کہوں وہ کرے، میں جو کہوں میں خلیفہ مجھے اور ان سارے لوگوں کو سنبھال رہا ہوں. تو آپ میں سوچ رہا ہو کہ یہ طاقت عمر کی نہیں، آج 25 لاکھ مربع میل تک جو میں حکومت کر رہا ہوں یہ طاقت میری نہیں. لوگوں نے کہا سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ کیا عمر سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ وہ عمر کی طاقت تھی کہ 5 اونٹ نہ سنبھال سکا، اور یہ مصطفیٰ اسی کی طاقت ہے کہ 25 لاکھ تک عمر حکومت کر رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا کیا چلا؟ یہی تو ہے. حکومت کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے علم، اور پھر جو ہے تاجدار مدینہ سے عشق. یہی چیزیں تو ہے، تب جا کر کے حکومت کی ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہ رہی تو یہ آہستہ آہستہ یہ حکومت ہماری تھی. ہندوستان پر حکومت کس کی تھی؟ اور یہ حکومت کب برباد ہوئی؟ تاریخ پلے اکبر نے جب نیا دین بنایا، اکبر کے پاس علم نہیں تھا. علم نہیں تھا اسی لیے تو نیا دین بنا دیا. علم ہوتا تو انکار کر دیتا، علم ہوتا تو کہتا میرا خدا ایک ہے. علم نہیں تھا تب اس نے اپنے آپ کو خدا بنا دیا اور ایک نیا دین نکالا. اور جب علم نہ تھا اور اس جاہلی دور میں اور اپنے آپ کو خدا بنوایا اور پھر نیا دین نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، تب یہ مسلمانوں کی حکومت برباد ہو گئی. حکومت اگر وہ یہ نہ کرتا، علم حاصل کرتا، نبی سے محبت کرتا، دیکھ لیں آپ حکومت مصطفیٰ کے خلاف. آج بھی اگر حکومت کرنا چاہتے ہو کہ 2 چیزیں رکھو اپنے پاس، ایک علم رکھو، دوسری نبی سے محبت. علم اور یہ 2 چیزیں ہوگی تو دنیا تمہارے قدموں میں. 2 چیزیں ہوگی تو، اور اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہے، یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہے ہوگا کیا؟ تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانی، ہر ایک کے قدموں میں گرنا پڑے گا، ہر ایک کے قدم پکڑ کر کے کام کروانا پڑے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا، یہی عمر ہے،
یہی عمر ہے جو ایک دن اسلام مٹانے کے لیے نکلا، اور پھر یہی عمر ہے جو اسلام کو بڑھنے کے لیے نکلا۔ یہی تو ہے عمر، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی تو تھے جن کے بارے میں میرے آقا نے دعا فرمائی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اللہم ایّد الاسلام بالعمر، مولا اسلام کی مدد فرما عمر کے ذریعے سے۔ اور یہ میرے آقا کے دعا کا اثر تھا، بدھ کی شام کو دعا کی اور جمعرات کو عمر نے کلمہ پڑھا، دعا کا اثر ہے، یعنی میرے آقا کی دعا کا اثر۔ آپ نے دعا رات کو مانگ لی بدھ کی شام کو، اور پھر جمعرات کو تو عمر نے کلمہ ہی پڑھا تھا، اسی لیے تو کہا گیا کہ یہ مراد مصطفیٰ۔ نبی نے یہی تو کہا تھا مولا عمر کو اسلام کے ذریعے، یعنی عمر کے ذریعے سے اسلام کو اسلام کی مدد فرما، اور ہوا یہی ہے۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی کلمہ پڑھا، چھپ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، چھپ کر کے، اور میرے آقا کا فرمان تھا۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد کہا کیا ہمارا خدا سچا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک سچا ہے۔ کہا کیا ہماری کتاب جو آپ پہ نازل ہوئی قرآن مجید جو وہی آپ پہ نازل ہوتی ہے کیا وہ سچی نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک سچی ہے۔ کہا کیا ہمارے پاس جو دین ہے وہ دین سچا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سچا۔ کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا جب ہم سچے، ہمارا رب سچا، آپ سچے، ہماری کتاب سچی، ہمارا دین سچا، تو پھر یہ چھپ چھپ کر کے عبادت نہیں، اب عبادت کھلے عام کریں گے۔ اب کسی میں ہمت ہو تو آ کے بتائے 40 تھے، 40 اور یہ 40 سے فاروق اعظم تھے، 40ویں جو تھے 39ویں تھے حضرت امیر حمزہ، اور 40ویں تھے فاروق اعظم، اور یہ دونوں تھے اس وقت عبادت چھپی چھپ کر کے کر رہے تھے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا آؤ حرم میں، مسجد حرم میں، اور پھر بیت اللہ کے سامنے میرے آقا نے نماز پڑھائی 2 صفیں، ایک صف میں فاروق اعظم کھڑے، دوسری صف میں امیر حمزہ کھڑے ہیں۔ کفار دیکھ رہے ہیں کہ یہ 40 لوگ رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن امیر حمزہ اور فاروق اعظم کو دیکھ کر کے کسی میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھے، کسی میں ہمت نہیں تھی۔ یہی تو رعب اور دبدبہ شروع ہی سے تو تھا، رعب اور دبدبہ فاروق اعظم کا شروع ہی سے تھا۔ پتہ ہے یہ عمر ہے اور وہ امیر حمزہ۔ اب اگر ہم جائیں گے تو یہ ہماری اینٹ پہ اینٹ بجا دیں گے۔ یہی فاروق اعظم، یہی فاروق اعظم، انہوں نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تب مٹنے کے لیے تیار، اور یہی تو آپ کی دعا رہتی تھی ہر وقت، یہی تو آپ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، یہی تو دعا کرتے تھے مولا مجھے شہادت عطا فرما تیری راہ میں۔ اور یہ شہادت کہاں ہوتی ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے۔ اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیں یہ اس بات کا میں انکار نہیں کرتا، ہاں یہ بھی حدیث پاک میں آیا اگر بیماری زیادہ ہو اور اسی بیماری میں کوئی انتقال کر جائے تو اسے شہید کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے اس کو بھی شہادت صغریٰ کہا جاتا ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ جو فاروق اعظم جو دعا مانگ رہے تھے وہ ہماری طرح نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو یہی چاہتے تھے مولا شہادت ملے تیری راہ میں، شہید ہو جاؤں تیری راہ میں۔ لیکن پھر ایک اور تمنا تھی، شہادت کے ساتھ ایک اور تمنا تھی، اور آپ نے فرمایا مولا شہادت دے دے، شہید ہو جاؤ، اور پھر آپ نے کہا مولا موت آ جائے تو تیرے حبیب کے شر۔ اور یہ دیکھیں ناممکن ہے یہ جو ہے، کیونکہ میرے آقا تاجدار مدینہ کا شہر امن والا ہے، وہاں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے جتنے بھی ہوئے وہ مدینے اور مکے سے باہر ہوئے، سب باہر ہوئے۔ تاریخ پلے آپ، اب انہیں شہید بھی ہونا اور مرنا بھی مدینے میں، شہید بھی ہونا ہے۔ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، مولا تیرے حبیب کے شہر میں مجھے موت آئے، اور موت اس حال میں آئے کہ میں شہید ہو گئے۔ اب یہ کیسے ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی
اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، ناممکن نہیں. کوئی کام اللہ ہر شے پہ ہر چاہے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ ہر چاہے پہ قدرت. اللہ نے موقع ہی ایسا دیا عمر کو کہ عمر کو موت ملی تو شہادت شہید ہو کر کے، اور ملی کہاں؟ مدینے میں. آپ نے جو مانگا وہی ملا. آپ نے یہی تو مجھ سے قبل سماعت فرمایا تھا کہ انہیں شہید کیا گیا. شہید کہا مسجد نبوی میں. اور وہ تھا کون؟ قتل کرنے والا، انہیں شہید کرنے والا فیروز ابو لولو تھا. اور یہ مغیرہ بن شعبہ کا یعنی انہوں نے سفارش کر کے فاروق اعظم سے رکھوایا. مجوسی تھا، یہ مجوسی. اور یہ لوہار کا کام کرتا تھا، لوہے کا لوہار تھا. یہ چکو وغیرہ ساری چیزیں بناتا تھا، ماہر تھا. مغیرہ بن شعبہ نے کہا، اور فاروق اعظم کی عدالت، آپ کا انصاف یہی تھا کہ اس دور میں اور فاروق اعظم نے کہا اس مدینے میں کوئی گستاخ نہ رہے، کوئی مشرک نہ رہے. آپ منع کر دیا تھا اس علاقے میں کوئی مشرک نہ رہے، منع کر دیا تھا. لیکن مغیرہ نے سفارش کی. مغیرہ بن شعبہ نے کہا امیر المومنین یہ ایک غلام ہے، مجوسی ہے، مجوسی، لیکن یہ لوہے کا کام کرتا ہے اور ماہر ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم اس کو یہیں رہنے دیں تاکہ یہ ہماری مدد کرے. ہتھیار بنانے میں فاروق اعظم نے منع کیا لیکن انہوں نے سفارش کی. رہنے دیں. اور پھر فاروق اعظم نے حضرت مغیرہ کی بات سن کر کے اسے رہنے دیا. رہنے. اور فاروق اعظم نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے بھی کوئی ایک چکو بنانا. فاروق اعظم نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم ماہر ہے تو میرے لیے. اور جب فاروق اعظم نے کہا میرے لیے ایک چکو بنانا، جاتے جاتے کیا کہا اس نے پتا ہے؟ اس نے یہی کہا تھا بناؤں گا، اچھا بناؤں گا، ایسا بناؤں گا کہ آپ بھی یاد رکھیں گے، دنیا بھی یاد رکھے گی. یہی کہا تھا اس نے، دھمکی. اور فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو فاروق اعظم نے دربار میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے ان سے کہا یہ گیا تو ہے مجھے دھمکی دے کر گیا. انہیں پتا تھا کہ مجھے شہید ہونا، مجھے پتا تھا. اور یہ پہلے سے اللہ نے بہت مرتبہ فاروق اعظم کو یہ اطلاع کر دی تھی کہ تمہیں شہید ہونا ہے، اب تمہارا لوٹنے کا وقت ہے. بتا دیا تھا. گئے تھے وہ حج کرنے کے لیے، اور وہاں جب طواف کر رہے تھے طواف، تو کوئی ایک آدمی صحابہ کرام کو پکڑ کر کے کہا بتاؤ خلیفے کا. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس سال تو آئے ہیں لیکن آئندہ سال اب وہ حج کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. انہوں نے تو یہ اللہ نے پہلے ہی سے فاروق اعظم کو خبر دے دی تھی کہ اب ان کے وصال کا وقت قریب ہے. اور انہیں ان باتوں کا علم بھی تھا. کسی نے خواب میں بھی دیکھا تھا، صحابی رسول نے، کہ تاجدار مدینہ بیٹھے قریب میں ابو بکر صدیق اور مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے سامنے عمر کھڑے ہیں. عمر سے کہہ رہے ہیں آجا عمر آجا. جیسے انہوں نے صبح ہوئی اٹھ کر کے عمر سے کہا عمر میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے. عمر رونے لگے اور کہا اب میرے لوٹنے کا وقت قریب ہے. لوٹنے کا وقت. لیکن دعا یہی کرتے تھے اللہ عمر رکنی شہادت فی سبیلک. رو اس لیے رہے تھے کہ اگر شہادت نہ ملی تو، کیونکہ مرنا بھی مدینے میں، اور مدینے میں تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی جو وہ شہید ہو جائے. اب کیا ہو؟ لیکن اللہ نے سارے یعنی پہلے ہی سے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ شہادت بھی ہوگی، شہید بھی ہوں گے اور موت مدینے میں بھی آئے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ مغیرہ نے جس کو سفارش کر کے رکھا تھا، اور ظاہر سی بات ہے مغیرہ نے سفارش کی تھی تو ان سے ٹیکس جو ہے وہ مغیرہ لیتا تھا، مغیرہ بن شعبہ. اور مجھ سے قبل آپ نے سماعت فرما دیا کہ اس دور میں بھی ٹیکس ہوا کرتا تھا. ٹیکس اگر رہنا ہے، اور یہ ٹیکس ایسے ہی نہیں تھا جو آج کل لیا جا رہا ہے. اس طریقے کا ٹیکس نہیں تھا. وہ ٹیکس اس طریقے کا تھا کہ ٹیکس لیتے تھے اور پھر ان کے مال کی، ان کے جان کی ذمہ داری خلیفے پہ ہوتی تھی. ان کی مال کی بھی حفاظت کرنا، ان کی جان کی. انہیں اب کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. آج یہ حکومت کر ہی نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتی. یہ ٹیکس اسی لیے لیا جاتا تھا. شکایت لے کر کے آیا عمر کے پاس
کہنے لگا فاروق اعظم مغیرہ جو ہے یہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے. آپ نے پوچھا کتنا؟ کہا 100 دینار لیتا ہے. کہا یہ تو اچھی بات ہے، بہت کم لے رہا ہے. تیرا کام کہاں سے کہاں تک جاتا ہے؟ تو جو بناتا ہے چیزیں کہاں سے کہاں تک، اور تیری آمدنی بھی زیادہ ہے اور تو ٹیکس دیتا ہے، تو ہم تیری حفاظت بھی کرتے ہیں، تیرے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یہاں سے وہاں تک حفاظت پہنچا بھی دیتے ہیں. کہ یہ ٹیکس بہت کم ہے، پھر بھی مغیرہ کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہتا، 100 دینار ہی دینے پڑے. اتنے ہی دینے پڑیں گے. اس سے آیا غصہ. فیروز ابو لولو کو آیا اور اس نے جو پہلے ہی تو بتا دیا تھا کہ چکو تو ایسا بناؤں گا کہ آپ بھی یاد کریں گے، دنیا بھی یاد کرے گی. اب اس نے چکو بنانے شروع کر دیے. چکو بنایا اور اس چکو کو زہر میں بجھایا، اور ارادہ اسے پتا تھا کہ فاروق اعظم کب نکلتے ہیں کب جاتے ہیں. اور یہ فاروق اعظم آج کل کی طرح یہ نیتا جو ہیں، آج کل کے جو پرائم منسٹر اسی کی طرح تو نہیں تھے کہ آگے 2 گارڈ ہو پیچھے 2 گارڈ ہو، ایک یہاں ایک یہاں، اور کار ہو تو بلیک پروف، یعنی یہ کار ہو تو بلیٹ پروف ہو، ایسا بھی نہیں. اور اس دور میں یہ تو کاریں وغیرہ تھی نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ گارڈ سیکورٹی گارڈ ہو، کچھ نہیں. اکیلے آنا اکیلے جانا. اور خلیفے تھے جو نماز آپ بھی پڑھاتے، آپ ہی پڑھاتے تھے نماز، اور کوئی وہ یہ جانتا تھا کہ فجر کے وقت عمر سب سے پہلے آتا، اور اس وقت رستے میں بھی کوئی نہیں آتا ہوتا، عمر اکیلے ہوتے. یہ اس نے یہی، اب اسی وقت میں پھر ہوا یہ فجر کا وقت. فاروق اعظم نکلے مسجد کی طرف. اس نے فاروق اعظم کا پیچھا. فاروق اعظم مسجد نبوی میں پہنچ گئے. یہ بھی جا کر کے نمازی والا بیس پہن کر کے اور رکھ کر کے پہنچ گیا مسجد. فاروق اعظم نے مصلی امامت میں اپنے قدم رکھے. یہ جو تھا فاروق اعظم کے پیچھے کھڑا رہا. اور فاروق اعظم نے جیسے ہی نماز پڑھانی شروع کی، اس نے اپنا خنجر نکال کر کے فاروق اعظم کے پیٹ میں ڈالا اور وہیں سے بھاگنے لگا. اب فاروق اعظم نے اس وقت کسی کو خلیفہ بنا کر کے نماز مکمل کروائی اور آپ کو گھر لے کر کے آئے. آپ کو گھر، اور گھر پہنچے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوا خانے لے جاؤ پٹی کرو. آپ نے کہا مجھے جلدی وضو کرو، میری نماز باقی. کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز نہیں ہے. کسی کو فکر؟ جمعہ کی فکر نہیں. اللہ رحم فرمائے. ایسے بہت سارے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں جمعہ پڑھنے کے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، جمعہ کے لیے بھی نہیں آتے، جمعہ پڑھنا ہو تب بھی نہیں آتے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ عید پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے. یعنی اللہ رحم فرمائے کبھی نماز ہی نہیں. اور اگر یہ ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑو گے، میرے آقا کا فرمان ہے 80 حقبہ عذاب، 80 حقبہ جہنم میں رہنا پڑے گا. اور ایک حقبہ جو ہے نا، ایک حقبہ 360 دن کا ہوتا ہے. اب حساب کر لے، 360 دن کا ایک حقبہ، 80 حقبے تک جہنم میں. اور پھر 360 یہ دنیا والے دن نہیں، ایک یعنی 360 دن، ایک دن 1000 دن کا. دنیا کے 1000 دن، ایسے 360 دن. اور 360 دن کے پھر 80 سے ضرب نہیں، کئی سالوں تک ایک نماز اگر چھوڑی تو اندازہ فرما لیں. اب اللہ رحم فرمائے. فاروق اعظم فکر تھی نماز کی، جلدی کرو، نماز پڑھ لی. اور لوگ اس کے پیچھے بھی گئے تھے پکڑنے کے لیے فیروز ابو لولو کو. لوگوں نے اس سے پکڑ لیا. اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھے وہ لوگوں نے لینا چاہا. اسے بھی پتا تھا کہ فاروق اعظم عدل کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے، اگر فاروق اعظم میری اس زخم اور اس میں نے جو انہیں یہ تکلیف دی ہے اس میں انتقال کر جائیں گے تو مجھے موت. اور پھر یہ کس طریقے کی موت دے؟ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے خودکشی کروں. اس نے ایسا ہی کیا. وہی چکو اپنے پیٹ میں ڈال کر کے اپنا گلا چیر کر کے وہی وہ مر گیا. وہ لوگ آئے فاروق اعظم کے پاس. آپ نے پوچھا کون تھا؟
لوگوں نے کہا یہ وہی تھا فیروز ابو لؤلؤ مجوسی. آپ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا. رب کا شکر. اور یہ شکر ادا اسی لیے کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کا سبب مجھے قتل کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، مجوسی تھا. اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو تو پھر فتنہ ہو جائے. اللہ کا آپ نے شکر ادا کیا. اور پھر لوگوں نے عیادت کرنی شروع کر دی. حضرت علی کو جب خبر ہوئی کہ فاروق اعظم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، آپ امام حسن کے ساتھ. لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور فاروق اعظم کی نہیں بنتی تھی، اور مجھ سے قبل مولانا یوسف نے کہا کہ لوگ فتوے دے رہے ہیں. اختلاف تھا. اختلاف ہوتا تو نہ وہ ان کے خزانے سنبھالتی اور نہ وہ عیادت کے لیے آتے. اگر ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تو نہ عیادت کے لیے آتے اور نہ وہ خزانہ سنبھالتے. آئے عیادت کے لیے امام حسن کو لے کر کے، بڑے شہزادے کو لے کر کے، اور عیادت کے بعد فاروق اعظم رو رہے تھے. مولا علی نے پوچھا عمر کیوں روتا؟ رونے کی وجہ فاروق اعظم نے جواب میں کہا علی رو اس لیے رہا، رو اس لیے رہا کہ مجھے پتا نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. برا لگے تو معاف فرما دے. کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا عمر تو جنتی ہے؟ فرمایا تھا. اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا احد پہاڑ پہ تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے. اور جب یہ پہاڑ حرکت میں آیا میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ رک جا، ٹھہر جا. تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. نبی خود، صدیق ابو بکر، 2 شہید عمر اور عثمان. اور اسی وقت انہیں پتا تھا کہ اب ہمیں شہادت ہی ملے گی. نبی کی زبان سے نکلا ہے. شہید کا مقام کیا ہے؟ شہید جہنم میں جائے گا یا جنت میں؟ پھر بھی موت کے وقت رو رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رحم فرمائے. لیکن جنت چاہیے نا، جنت. اس کے لیے بھی 4 چیزوں سے گزرنا پڑے گا. اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم نہیں گزر سکتے. 4 چیزیں ایسی جس سے ہم گزرنا ہی نہیں چاہتے. 4 چیزوں سے ہم لیکن گزرنا پڑے گا. جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے مرنا پڑے گا. ہے کوئی مرنے کے لیے تیار؟ ہے کوئی نہیں. تیار ہوتے تو ویکسین لگا لیتے. کیوں نہیں لگاتے؟ مرنے کے لیے. لیکن میں یہ نہیں کہتا ویکسین سے لوگ مر جاتے ہیں. اور یہاں ایک اور بات بتا دوں، لگوانی چاہیے. یہ لگوانی چاہیے. یہ لگوا دیں نہ اسی سے. اور اگر موت لکھی ہے تو اسی سے ہو جائے گی، اور نہیں لکھی تو اسی سے بھی موت دینے والی ذات ہمارا ایمان ہے اللہ کی. موت دینے والی. اور ایسا بھی نہیں کہ ویکسین لگانے سے کورونا نہیں ہوتا. یہ آپ ایک بات بتا دوں، میں نے تو کئی سارے لوگوں سے کہا کہ لگوا لو. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. تو کیا نہ لگوانے سے نہیں مریں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں لگوائیں گے تو نہیں مریں گے؟ نہیں، موت ایک دن آنی. وقت جگہ رب نے سب طے کر. کس طریقے سے مریں گے یہ بھی رب نے لکھ دیا ہے. کس طرح موت آئے گی رب نے یہ بھی کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی، ساری چیزیں اللہ نے پہلے ہی لکھ دی. تو یہ لگوانا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہم پہ دباؤ ڈالے اور پھر لگوانی پڑے. اور یہ لگوانی پڑے گی. ایک دن ایسا بھی آئے گا، یہ فرضیات ہوگی. اگرچہ آج سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جس کو لگوانا ہو لگوائے، نہ لگوانا ہو نہ لگوائے. کل یہی سپریم کورٹ کہے گی کہ ہر ایک کو لگوانا ضروری ہے. کیونکہ ہمیں اللہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سوچنے جیسی بات ہے. سارے فیصلے سپریم کورٹ نے ان کے مطابق کیے، یہ کیوں نہیں کیا؟ اتنا ہم نے سوچا. بابری والا فیصلہ سپریم کورٹ نے ان کے مطابق کیا.
मुफस्सल तलाक वाला उनके मुताबिक, ये उनके मुताबिक क्यों नहीं? ये सोचा होता तो जवाब मिल जाता। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि वैक्सीन का स्टॉक हुकूमत के पास पूरा नहीं है। पूरा होता तो सबको लगवाना फर्जियात, अब पूरा नहीं। जैसे ये स्टॉक पूरा होगा वही सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी सब लगवा। और फिर अल्लाह न करे वो वैक्सीन हो या कुछ और हो, जब फर्जियात होगी ये बचने वाले कोई और नहीं, मुसलमान ही होंगे और कोई नहीं, क्योंकि हम ही नहीं लगवाते, बाकी सब लगवा रहे हैं, सब लगा रहे, हम ही बाकी रह जाएंगे। अल्लाह समझ अता फरमाए। मौत से न डरे क्योंकि हमें जन्नत चाहिए, जन्नत के लिए मौत शर्त। बगैर मौत की जन्नत में कौन जाता है? कहीं देखा कि बगैर मरे जन्नत में गया? उसके लिए मौत। दूसरी चीज है कब्र, कब्र में जाना पड़ेगा। फिर है हश्र, मैदान माशर, और फिर है कुल सिरात। 4, उसके बाद 5वीं है जन्नत। 5वीं, ये 4 चीजों से गुजरना पड़ेगा, और इन 4 चीजों से वही गुजरेगा जिसके पास होगी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और उसके साथ इसके मुस्तफा। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इश्क हो वही गुजर जाएगा, अल्लाह फजल फरमा दे, अल्लाह फजल फरमा दे। ऐसे भी लोग होंगे कि जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें भी रब फजल, लेकिन अल्लाह ने जो इल्म दिया, इल्म रब ने जो कुरान भेजा है, उस कुरान में रब ने फरमाया है जन्नत सालिहीन की है, जन्नत में वही जाएगा जो मुझे और मेरे हबीब को राजी करेगा। हर कोई नहीं, इसीलिए हम बताते हैं कि हर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, बाकी रब फजल फरमा दे। और रब की जन्नत है, अल्लाह मालिक है, नबी मालिक भी जन्नत के नबी और अल्लाह वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो ज़ाब्ता और कानून दिया है वो यही है जन्नत में वही जाएगा जो नबी का वफादार होगा। गद्दार का ठिकाना जन्नत नहीं जहन्नम है, और वफादार का ठिकाना जन्नत। अर्ज ये कर रहा था फारूक आजम के बारे में, मेरे आका ने फरमाया था कि ये शहीद, और मेरे आका ने फरमाया था जन्नती, फिर भी रो रहे। और हम, मैंने कहा उसके लिए मरना पड़ेगा, बगैर मरे जन्नत। हमें ये भी पता नहीं कि हमारा हाल क्या होगा, कब्र में क्या होगा। जन्नत तो दूर, कब्र के सवाल जवाब में आसानी होगी कि नहीं ये हमें पता नहीं। मैदान महशर में अर्श का साया मिलेगा या नहीं ये हमें पता हम नहीं कह सकते कि जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, नहीं कह सकते। दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, और दुआ यही करें अल्लाह ताला हम सर पे फजल फरमा दे रब। अदल होगा तो कोई नहीं जाएगा, अगर रब ने अदल किया क्योंकि हमारे काम ही ऐसे, और रब फजल फरमा दे तो सबको। उमर रो रहे थे, अली ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? रो इसलिए रहा हूं कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी पता। मौला अली मुश्किल कुशा ने जवाब में कहा, मौला अली ने कहा उमर रो मत, मैंने नबी से नबी को फरमाते हुए सुना। मैंने सुना है। कौन कह रहा है? अली। अदावत होती तो न कहते। अली कहते हैं उमर रो मत, मैंने मुस्तफा से सुना है उमर और अबू बकर जन्नती सरदार, जन्नती है और सरदार है जन्नत के। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि भाई जन्नत के सरदार तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन है। मैं इनकार नहीं करता, इस बात का इनकार ये भी मेरे आका की हदीस पाक है कि अबू बकर और उमर भी जन्नत के सरदार, और ये भी हदीस पाक है हसनैन करीमैन जन्नत के सरदार। अब ये 2 हदीसें अब किस तरीके से की जाए, तो उलमाए किराम ने जवाब में ये दिया है कि जो ज़ईफ इंसान, बुढ़े इंसान, यानी बड़ी उम्र वाले, और वो इसे दुनिया से चले गए, जितने भी होंगे उन सारे बूढ़े ज़ईफों के सरदार अबू बकर और उमर, और जवानों के सरदार हसनैन करीमैन।
اچھا ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے کہ جنت میں تو بوڑھا کوئی ہوگا ہوگا ہی نہیں. واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے. جنت میں کوئی بڑا سب جوان. جی پھر علماء کرام نے جواب یہی دیا ہے کہ جو بڑی عمر میں فوت ہو گئے ہوں گے جوان، لیکن ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، اور پھر باقی جتنے ہوں گے ان سب کے سردار حسنین کریمین، اور پھر ان سب کے سردار تاجدار مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے. لاجواب. واہ واہ واہ. علی نے ہائے ہائے کسی سے کہا عمر سے، ہائے ہائے. تب جا کر کے عمر کو سکون. کیونکہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا وہی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. واہ واہ واہ. اور اس وقت عمر نے بھی یہی کہا تھا علی جی تو میرا مولا ہے. ہائے کیا کہا ہائے. تھا؟ عمر نے جواب میں کہا تھا علی تو میرا مولا ہے، سارے مسلمانوں کا مولا. کیا بات ہے لاجواب. واہ 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 واہ. اور پھر اس کے 3-4 دن کے بعد ابھی کان اختلاف ہے، ایک محرم شریف آپ کا وصال، اور حضرت نے کہا آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس. انہوں نے حضور کے قریب میں اپنے لیے جگہ رکھی کہ وہیں میں دفن ہو جاؤں گی. اور پھر فاروق اعظم کا وصال مثال جب پہلے تو فاروق اعظم نے کیا کہا جائے پوچھ کر کے اگر اجازت دیں تو میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ پوچھنے کے لیے گئے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے وہی جواب دیا تھا جو حضرت نے کہا کہ میں نے جگہ اپنے لیے رکھی ہے، کوئی اور ہوتا تو منع کر دیتی، لیکن عمر وفادار. عمر کے لیے میں منع نہیں کروں گی، عمر کو جگہ دے. فاروق اعظم نے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا کہ اما عائشہ نے یہ جواب دیا ہے. عمر نے کیا کہا بتائے؟ انہوں نے جواب بھلے دیا ہے، لیکن جب میری روح جسم سے جدا ہو جائے پھر ایک مرتبہ پوچھنا. کیا بات ہے. پھر ایک مرتبہ دم میں دم. واہ واہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میرے رواب اور دبدبے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے حکم دیا ہو تاکہ لوگ یہ نہ کہے عمر کے رواب سے عائشہ نے جگہ دی تھی، میرے مرنے کے بعد پوچھنا. اگر ہاں کہے تو نبی اور ابو بکر کے قدموں میں دفنا دینا، اور نہ کرے تو جنت البقیع میں دفنا دینا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. وہی کیا گیا تھا، وہی ہوا تھا. آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا میں نے عمر کو جگہ دے دی، اور وہی دفن. اور قبر کھودنے میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، کیا بات قبر ہے. کھودی گئی اور پھر جو ہے آپ کو دفن کیا. اللہ. اب ایک بات بتا رہا ہوں، جی جی. فاروق اعظم کتنے خوش نصیب ہیں. ہائے ہائے. ایک حدیث سے بات میرے آقا تاجدار مدینہ کے دیوانے بیٹھے تھے مسجد نبوی. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے. ابو بکر کو بلایا اپنے قریب کھڑا کر دیا. اللہ. فاروق اعظم کو بلایا اپنے قریب کھڑا کر دیا. دونوں کے ہاتھ پکڑ کر کے لوگوں سے کہا لوگوں یہ منظر دیکھو. ہائے 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 ہائے. بیچ میں نبی، ایک طرف ابو بکر، دوسرے طرف فاروق اعظم. کہا لوگوں یہ منظر دیکھ لو. اب یہ منظر تمہیں دنیا میں نہیں میدان محشر میں نظر آئے گا. میدان محشر میں یہ منظر نظر آئے گا. کیا بات ہے. لاجواب لاجواب. شاہ صاحب واہ واہ. بتائیے چلا کوئی نماز لے کر کے آئے گا، کوئی روزہ لے کر کے آئے گا، کوئی حج زکات لے کر آئے گا. قربان جاؤ ہمارے تجھ میں تیرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. صرف اتنا ہی نہیں، کیا بات ہے، اتنا ہی. دیکھیں ہمارے یہاں موت ہوتی ہے، ہم دفن کہاں کرتے ہیں؟ اپنے اس گاؤں کی قبرستان میں. اور ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد رب دوبارہ زندہ کرے گا. جی بے شک. یہ ہمارا. اور پھر میدان حشر ہے، میدان محشر، حساب و کتاب کے بعد پھر جنت جانا. ہماری اس قبرستان میں جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ اس سرزمین سے نکل کر کے جنت میں جائے گا. اس سرزمین سے نکل کر کے احمد آباد میں جو ہے وہ احمد آباد کی سرزمین سے نکل کر کے جنت میں. کچھ والے جو ہے کچھ کی سرزمین سے نکل کر کے جنت میں. پورے ملک ہندوستان والے جہاں کہیں بھی دفن ہوں گے اگر ہیں جنتی تو وہ ہندوستان کی سرزمین سے نکل کر کے پھر جنت میں جائیں گے. امریکہ میں ہے، امریکہ کی سرزمین سے
نکل کر کے جنت میں جائیں گے. افغانستان میں ہے وہاں کی سرزمین سے نکل کر کے جنت میں جائیں گے. قربان جائے ہمارے تجھ پہ تو جنت سے نکل کر کے جنت میں جائے گا.